أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آج ہم الحمدللہ بإذنillah کپل تھراپی کورس جو ہے وہ اس کے آخری مرحلے پہ ہیں. پچھلی 7 ایپیسوڈز میں ہم نے میاں بیوی کے اس خوبصورت رشتے کو بہتر بنانے کے لیے بہت سے ٹاپکس کو مختلف اینگلز کے ساتھ ڈیٹیل میں سمجھا، جس کا میں ایک کوئک ریکیپ آپ کے ساتھ کرنا چاہوں گی. سب سے پہلے ہم نے رول آف اٹیچمنٹ کو جانا کہ اس رشتے میں اس کی کیا اہمیت ہے. پھر ہم نے یہ جانا کہ ایموشنز کو کیسے ریگولیٹ کیا جائے، کیونکہ ریئیکٹ کرنا تو آسان ہے مگر ریگولیٹ کرنا سننا ہے، اینڈ وی ہیو ٹو ریگولیٹ اوور ایموشنز. پھر ہم نے دیکھا کہ افیکٹو کمیونیکیشن جو ہے وہ کیسے اس رشتے کے بہت سارے مسائل کو حل کر سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ جانا کہ اس رشتے میں ٹرسٹ کی کیا اہمیت ہے، اور اگر ٹرسٹ نہیں رہتا اس رشتے میں تو اس کو کیسے قائم کیا جائے، اس کو کیسے ری بلڈ کیا جائے. اس کے بعد ہم نے انٹیمیسی کے چیلنجز اور اس کے سولوشنز پہ بات کی. پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کانفلکٹس کو کمپیشن کے ساتھ کیسے لے کر چلا جائے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں بھی اختلافات ہو جاتے تھے، لیکن وہ کیسے نرمی اور حکمت کے ساتھ ڈیل کرتے تھے. ایسا نہیں ہوتا تھا کہ وہ ایگو ایشوز بنا لیتے تھے. اس کے بعد لاسٹ ویک میں ہم نے اس رشتے میں جو انڈیویجول گروتھ ہے اس پہ بات کی کہ دونوں اپنی اپنی جگہ جب اپنی سیلف گروتھ پہ کام کرتے ہیں، اپنی اصلاح پہ کام کرتے ہیں، تو ہی دونوں اکٹھے گرو کر پاتے ہیں. آج ہم انشاءاللہ ایک نئے موضوع پہ بات کریں گے. شادی جو ہے وہ ایک اسٹریٹ لائن نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف مراحل سے گزرتی ہے. ابتدا میں یہ صرف 2 افراد کا سفر ہوتا ہے جس میں انسان ایک دوسرے کو سمجھتا ہے، ایک دوسرے کے مطابق ڈھلنا، صبر کرنا سیکھتا ہے. پھر جب بچے ہو جاتے ہیں تو اگلا مرحلہ آ جاتا ہے جس میں سلیپ لیس نائٹس ہوتی ہیں، اینڈ لیس نیڈس ہیں، اینڈ ٹیسٹ آف پرائیورٹیز آتے ہیں. اس کے بعد مالی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں، کریئر شفٹس ہوتے ہیں، پیرنٹس کی ایج جب بڑھتی ہے تو ڈفرینٹ چیزیں آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں، ہیلتھ جو ہے وہ ڈکلائن ہونے لگتی ہے. اور ہر مرحلے کے ساتھ رشتے کے جو ڈائنامکس ہیں وہ بدلتے چلے جاتے ہیں. اور بہت سے جوڑے یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم یہ مسئلہ حل کر لیں گے نا سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا. لیکن حقیقتاً marriage is not about fixing one problem. It's about building resilience for the next phase that will surely come. اب ہم میں سے ہر ایک کو خود سے کچھ سوالات کرنے کی ضرورت ہے کہ ہم انڈیویجولی کیسے گرو کریں کہ ہم ایک ساتھ بھی گرو کر سکیں. ہم دنیاوی ذمہ داریوں اور آخرت کی تیاری میں کس طرح سے بیلنس قائم کر سکتے ہیں. How do we keep space for each other's need while moving forward as a team? Most importantly, ہم ان تمام آزمائشوں کے ساتھ اپنی شادی کو کیسے ایسا بنائیں کہ ہماری شادی میں ہم صرف جی نہ رہے ہوں بلکہ ہم اس طرح سے لائف گزاریں کہ ہم بہترین اعمال بھی اکٹھے کر رہے ہوں. کیونکہ ہر فیز میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بہترین مواقع دیتے ہیں نیک اعمال کو جمع کرنے کے. جیسے اس رشتے میں جب مشکل آئے ہم صبر کریں، جب آسانیاں ہوں ہم شکر کریں، جب اختلافات ہوں تو مرسی کے ساتھ اس کو ڈیل کریں. پھر ذمہ داری جو بھی ہمارے اوپر آتی ہے اور جو سیکریفائسز ہمیں دینا پڑے اس کے حوالے سے وہ بھی ہمارے لیے گڈ ڈیڈز کو کلیکٹ کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں. پھر ایک دوسرے کو ایمانی لحاظ سے سپورٹ کرنا یہ بھی ہمارے لیے ایک بہت بڑا ذریعہ ہوگا گڈ ڈیڈز کو کلیکٹ کرنے کا. And these are actually a real investment that we all have to do. صرف آج کے استحکام کے لیے نہیں بلکہ آخرت کے لیے جہاں صرف ہمارے جو نیک اعمال ہی ہمارا کل اثاثہ ہوں گے اور کوئی چیز کام نہیں آئے گی. پھر بہت اہم چیز کہ ہم نے اس بات کو ذہن نشین رکھنا ہے کہ جو ہماری گروتھ ہے، پھر ہماری جو فیوچر پلاننگ ہے وہ کیسے ہمارے رشتے کو بہتر بنا سکتی ہے. انشاءاللہ آج کے سیشن میں ہم یہی ڈسکس کرنے والے ہیں. اور میرج از ناٹ ون اسٹوری بلکہ یہ بہت سے چیپٹرز، بہت سے فیزز پہ مشتمل ایک جرنی ہے جس میں فائنینسز بھی ہیں، پیرنٹنگ ہے، ایجنگ ہے،
اینڈ موسٹ آف آل گروئنگ ان ایمان شامل ہے. یہ آخری سیشن صرف پلاننگ کے حوالے سے نہیں ہے بلکہ یہ شادی کو ایک ایسے سفر کی طرح دکھانے سے متعلق ہے جس میں ہر سٹیج پہ امتحان آئیں گے، آزمائشیں آئیں گی، مگر اس کے ساتھ ساتھ نیک اعمال جمع کرنے کے جو اپرچونیٹیز ہیں وہ بھی ہم دیکھیں گے. کیونکہ ان دا اینڈ اسٹرانگسٹ کپلز وہ نہیں ہیں جو بہت آسانیوں میں رہتے ہیں، بلکہ وہ ہیں جنہوں نے ٹف سے ٹف سچویشن میں، ٹف سے ٹف فیز آف لائف کو اکٹھے ایمان کے ساتھ، ریزیلینس کے ساتھ اور ایک بہت بڑے مقصد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رضا اور جنت پانے کے لیے ایک ساتھ ایک ٹیم کی طرح فیس کیا ہو. ڈاکٹر صاحبہ، ہم دیکھتے ہیں کہ کپلز، آج کل جو کپلز ہیں وہ بس ایک گو ود دا فلو والی لائف گزار رہے ہیں، نہ کوئی پلاننگز ہے، نہ کوئی گروتھ ہے، بس گزر رہی ہے، دن گزر رہے ہیں. تو اس طرح کے کپلز کے بارے میں آپ کیا کہیں گی کہ آج کے سیشن میں ان کے لیے کیا میسج ہوگا؟ اور پھر ہم جانتے ہیں کہ دنیا میں جو مسائل ہیں وہ تو ختم نہیں ہو سکتے، اور ان تمام مسائل کے ساتھ اس رشتے میں ہم گروتھ کو کیسے لائیں؟ اور بہت سے کپلز بہت کوششیں کرتے ہیں، گرو کرنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں، بہت پلاننگز کرتے ہیں، لیکن وہ امپلیمنٹ نہیں کر پاتے. تو وہ کپلز جو کچھ بھی نہیں کرتے، وہ جو درمیان میں ہیں، اور وہ جو بہت زیادہ کرتے ہیں لیکن پھر بھی وہ پیچھے ہیں، تو ان سب کے حوالے سے ہم آپ کی رہنمائی چاہیں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو پلاننگز ہیں ان کی کیا نوعیت ہونی چاہیے، اور پھر اس کے ذریعے ہم ایسی ہمیں گائیڈ لائنس چاہیے کہ ہم ایک بیٹر ہاف سے بیسٹ ہاف بن سکیں. جی ڈاکٹر صاحبہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. الحمدللہ کپل تھیراپی کا جو سیریز ہے، کپل تھیراپی، اس کا یہ آج لاسٹ سیشن ہے. لیکن دس شوڈ بی نیو بگننگ فار ایوری ون. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ اس کورس کے اختتام پہ ہم سوچیں کہ بس جو سیکھنا تھا سیکھ لیا، اب واٹ نیکسٹ، میرا میاں تو نہیں بدلا، میری بیوی تو نہیں بدلی. کیونکہ یہاں پر ہم جو بات سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ میں بھی کیسے گرو کرنا ہے، اور ہم نے آگے کی طرف بھی کس طرح سے بڑھنا ہے اور دیکھنا ہے. زندگی کے ہر سٹیج پہ میں نے یہ دیکھا ہے اوور آل کہ کپلز جو ہیں وہ اس طرح سے سوچ رہے ہوتے ہیں، یا ہر فرد کو اگر میں دیکھوں، ہر فرد زندگی کے مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے کچھ لگتا ہے کہ ایسے ہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بس یہ مسئلہ حل ہو جائے، آگے تو زندگی شاید گل و گلزار ہے. زندگی آگے بڑھتی ہے تو ایک اور چیلنج آ جاتا ہے، اس پہ ہم پھر دوبارہ سٹرگل کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ یہ سوچتے ہیں بس یہ مسئلہ حل ہو جائے، آگے سب کچھ ٹھیک ہوگا. لیکن زندگی وہ ہمارے سامنے مختلف چیلنجز لاتی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ نے جنت میں داخلہ اسی طرح تو رکھا ہے، یہی وہ راستہ ہے جس کے ذریعے ہم نے اپنے رب کو راضی بھی کرنا ہے، اور انشاءاللہ کامیاب ہو کر اللہ کی توفیق، اللہ کی مہربانی سے جنت میں جانا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں پہ بھی ہم بیٹھ نہیں سکتے، کوئی ہمارا ویکینڈ نہیں ہو سکتا، کوئی ہمارا جیسے کہتے ہیں ویکیشن ٹائم نہیں ایسا لمبا ہو سکتا کہ بھی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوگا. ہر سٹیج پہ ہر وقت آپ نے کچھ نہ کچھ سیکھنا اور کچھ نہ کچھ اپلائی کرنا ہوتا ہے. ہر وقت آپ کو اپنے ٹول باکس میں سے کچھ نہ کچھ نکالنا ہوتا ہے. اسی لیے ہم زندگی کے جس بھی مرحلے پہ ہوں، شادی شدہ زندگی کے جس بھی مرحلے پہ ہوں، ہمیں گروتھ اور فیوچر پلاننگ کے بارے میں سوچنا ہے. اور یہ گروتھ اور فیوچر پلاننگ جو ہے یہ مل کر ہونی چاہیے. مجھے اندازہ ہے کہ یہ لاسٹ سیشن ہے، اور اس لاسٹ سیشن میں بہت سے لوگوں کو بہت سی فرسٹریشنز بھی ہوں گی. جو میری اپنی بہت بڑی فرسٹریشن ہے وہ یہ ہے کہ اتنا کچھ سکھانے کے باوجود بہت سے کپلز اکٹھے آگے نہیں بڑھتے. ایک خاتون جو ہیں یوزلی بائی لارج میں نے یہ دیکھا ہے وہ پھر بھی سیکھنے کے لیے تیار ہیں، لیکن مرد حضرات کو سکھانا، سمجھانا اور ان کو کسی راستے پہ لے کے چلنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کتنی خواتین ہیں جو سفر کرتی رہتی ہیں اور مرد بھی ان کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، لیکن سم ہاؤ ان کا ایک ٹیمپرمنٹ اور ایک سٹائل ہوتا ہے کہ وہ سیکھنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو یہ ایک بگر چیلنج ہے. لیکن جتنا ہم کرتے رہیں گے، کوشش کرتے رہیں گے، لگاتار سیکھتے رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے بھی دل کھولے اور وہ بھی سمجھیں اس بات کی اہمیت کو کہ سیکھنا اور گرو کرنا کتنا ضروری ہے. تو ایز اے کپل ہمیں
کیا کرنا ہے جب ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارا فیوچر بھی بہت مضبوط ہو. ہمیں اپنے اندر کچھ کوالٹیز پیدا کرنی پڑیں گی، اور یہ دو کوالٹیز جو ان پہ میں ذرا بات کرنا چاہوں گی، ایک ہے ریزیلینس اور ایک ہے اڈیپٹیبلٹی. جب تک کسی بھی انسان میں یہ دو کوالٹیز نہیں ہوتی، کسی بھی سٹیج پہ ہو وہ گرو نہیں کر سکتا. لیکن خاص طور پہ شادی شدہ زندگی میں یہ دو کوالٹیز ان کا ہونا بہت ضروری ہے، جس میں اکثر اوقات خواتین کو ہی سننے کو ملتا ہے کسی بھی زندگی کے سٹیج پہ ہوں، اور اگر وہ اپنے میکے میں جا کر کوئی بھی اپنا دکھ بانٹیں کہ میرے ہسبینڈ نے یہ کیا یا میرے ساتھ کے مسئلہ ہوا، تو ان کی والدہ ہی جو ہوتی ہیں وہ ٹھنڈی آہ بھر کے کہتی ہیں بیٹا زندگی میں بہت کمپرومائزز کرنے پڑتے ہیں، تو تھوڑی سی قربانی دے دو، اس سے تمہارا گھر بن جائے گا. اور بہت سی بچیاں اس چیز پہ چیختی ہیں، چلاتی ہیں، غصے میں آ جاتی ہیں کہ وائی می، وائی ڈو آئی اونلی ہیو ٹو میک اے کمپرومائز. کسی حد تک میں ان کی بات سے ایگری کرتی ہوں اور کسی حد تک میں ایگری نہیں بھی کرتی. ایگری میں اس بات سے کرتی ہوں کہ زندگی کمپرومائز کے بغیر نہیں گزرتی، جس کو ہم ریزیلینس اور اڈیپٹیبلٹی اور فلیکسیبلٹی اور اس طرح کے بہت سے نام دیتے ہیں. ڈس ایگری میں اس بات پہ کرتی ہوں کہ ایک سنگل انسان جب ایک ریلیشن شپ میں ہے وہ کتنا انویسٹ کرے گا. کوئی نہ کوئی ٹائم ایسا آ جاتا ہے کہ پھر وہ تھک جاتا ہے اور اس سے مزید نہیں کیا جاتا. تو یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ کپل میں دونوں لوگ سمجھیں، دونوں لوگ یہ بات سمجھیں کہ ہم نے مل کر گرو کرنا ہے. کیونکہ میں کپل کاؤنسلنگ میں بہت اس سٹیج پہ آ کر ایکٹیولی انگیجڈ ہوں. ڈر بھی مجھے ان سے بہت لگتا ہے. جب میرے پاس کوئی کپل آتا ہے تو مجھے بہت گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے، اس لیے کہ چیلنجز اتنے زیادہ ہوتے ہیں. اگر آپ ایک خاتون کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ دیکھیں آپ یہ غلطیاں کر رہی ہیں، دونوں بیٹھے ہوئے سامنے، تو میں نے یہ بہت دیکھا ہے کہ مرد کے چہرے پہ اتنا سکون، مسکراہٹ، اور وہ بالکل ریلیکس ہوتا ہے اور وہ سوچتا ہے صحیح جگہ آئے ہیں، یہ صحیح شخص سے تھیراپی لے رہے ہیں، یہ سیدھا کریں گی میری بیوی کو. یعنی وہ ایسی باڈی لینگویج ہوتی ہے جو آپ کو بالکل بتا رہی ہوتی ہے کہ مسئلہ کہاں پہ ہے. پھر ظاہر ہے جب وہ خاتون بات کرتی ہیں یا کوئی ایسا اشارہ دیتی ہیں کہ میرے ہسبینڈ یہاں پہ یہ کام کر رہے ہیں، اور دونوں کی طرف سے کچھ نہ کچھ ہو رہا ہوتا ہے، جب ان کو سمجھانے کی باری آتی ہے تو اب کیا ہوتا ہے، وہی پورا سینیریو چینج ہو جاتا ہے. مرد اکثر اکھڑنا شروع ہو جاتے ہیں. ویسے بھی آپ دیکھیں ایک فیمیل کوچ اور کاؤنسلر سے کوئی انسٹرکشن لینا کافی ان کو مشکل کام لگتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ وہ جو خاتون ہیں وہ جو خوش ہو رہی ہوتی ہیں اب وہ پرسکون ہو جاتی ہیں، وہ مسکراتی ہیں، وہ یوں آنکھیں ہلاتی ہیں، وہ کہتی ہیں اب ان کو پتہ چلے گا یہ جو میرے ساتھ کر رہے تھے، اور تو کوئی ان کو بتا نہیں نہ سکتا. ان کے گھر والے بھی ان کی سائڈ لیتے ہیں، میرے گھر والے ان کے سامنے بہت سی معاملات میں چپ ہو جاتے ہیں، کچھ بول نہیں سکتے، اب کوئی تو ان کو بتائے گا. حالانکہ دیکھیں جو بھی کوچنگ کرتا ہے، جو بھی کاؤنسلنگ کرتا ہے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ دونوں کی لڑائی کروا دے، اس کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ کسی کو لیٹ ڈاؤن کرے. لیکن جو انا کے اتنے بڑے بڑے پہاڑ بنے ہوئے ہوتے ہیں ان کو توڑنا تو پڑے گا نا، اگر ہم نے اپنی زندگی کو آگے بڑھانا ہے، آگے چلانا ہے، اپنے رشتے کو مضبوط کرنا ہے. لیکن اگر ہماری میں وہ نہیں ٹوٹے اور ہم دوسرے کی میں کو اتنا کرش کر دیں کہ وہ صرف آپ نے میں نہیں توڑی، آپ نے اس انسان کو توڑ دیا، تو یہ درست رویہ نہیں ہوتا. اس کے بارے میں ہم سب کو فیوچر کے لیے، پریزنٹ مومنٹ سے لے کر فیوچر کے لیے بہت زیادہ اس پہ غور و فکر کرنا ہوگا. میں یہ ٹاپک کروا رہی ہوں اور آج شاید میں تھوڑی سی دکھی بھی ہوں، اس لیے میں نے آپ سے یہ بات کی کیونکہ اسی ویک میں میرے پاس 2-3 ایسے کپلز آئے جس میں نے ان لوگوں کو سمجھایا، مرد نے بھی سمجھا، خاتون نے بھی سمجھا، اور مجھے ایک دم لگا کہ ان کی زندگی میں چینج آ گئی. ایک خاتون جو تھی وہ سیپریٹڈ تھی اور وہ مجھے اتنی خوشی خوشی آ کے بتا رہی ہیں کہ میں واپس چلی گئی ہوں. چیلنجز وہیں کے وہیں ہیں، لیکن میں نے سوچا کہ مجھے واقعی اپنے شوہر کے ساتھ اپنے اس رشتے کو مضبوط کرنا ہے، اور انشاءاللہ مجھے پوری امید ہے، میں بہت پازیٹیو ہوں کہ میرے ہسبینڈ بھی ضرور سیکھیں گے اور ہم مل کر گرو کریں گے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں ایک ایسی خاتون کو بھی ملی ہوں جو اتنی کرشڈ ہیں، ان کی گھر والے بھی ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ آپ کے ہسبینڈ آپ کو مس یوز کر رہے ہیں. مجھے بھی کلیئرٹی سے نظر آیا اور میں نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ میں آپ کو گائیڈ کر سکتی ہوں کہ کس طرح سے آپ اس مس یوز سے بھی بچیں اور اپنے رشتے کو بھی بچا لیں. لیکن یہ بات ان کے شوہر کو پسند نہیں آئی اور انہوں نے ان کو کہا کہ اب ہم نے ان کے پاس بالکل تھیراپی کے لیے نہیں جانا، بالکل ان سے مشورہ نہیں لینا، یہ ہمارے رشتے کو خراب کریں گی. اور وہ خاتون جو آلریڈی اپنے شوہر کا اتنا پریشر لیتی ہے، تو آپ سوچیں
اس نے فیصلہ کیا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا. میرے دل میں نا ایک تکلیف ہے. یہ نہیں ہے کہ کوئی میرے پاس آیا یا نہیں آیا. میرے دل میں تکلیف یہ ہے کہ ہم کیوں نہیں اپنے آپ کو جھنجھوڑتے اور اپنے مسئلوں کو حل کرنے کی طرف جاتے. ہمارے بچے سفر کر رہے ہیں, ہمارے والدین دونوں طرف سے سفر کر رہے ہیں, اتنا ہنگامہ مچا ہوا ہے, لیکن وہی بات انا کے پہاڑ, ان انا کے پہاڑوں کو ہم کیوں نہیں توڑنا چاہتے. اس کے بارے میں ہمیں سوچنا ہوگا, کیونکہ دیکھیں فیوچر جو ہے نا اس میں انسرٹینٹیز بھی ہیں اور ان میں بہت سے پرومسز, بہت سے وعدے, بہت سی خوشخبریاں بھی ہیں. اسی لیے ہم نے اس فیوچر کو بہت سالڈ فاؤنڈیشن پہ لے کے چلنا ہے. اور جب تک میاں بیوی کی آپس کی میوچول سپورٹ نہ ہو, انڈرسٹینڈنگ نہ ہو, محبت نہ ہو, کوئی کام نہیں ہو سکتا. یعنی کبھی کبھی آپ دیکھیں کہ ایک عورت جو ہے وہ ڈپریشن کی مریض بن گئی ہے اور اس کا شوہر کہتا ہے نہیں جی میری بیوی تو دیکھیں میری بات مانتی ہے, اس کو کوئی پرابلم نہیں ہے, باقی لوگوں کو کیوں مسئلہ ہو رہا ہے. اس شوہر کو اپنی بیوی کا ڈپریشن کیوں نہیں نظر آتا. اسی طرح سے ایک بیوی جو ہے وہ اتنی ایموشنل ڈمپنگ کر دے, اتنا ایموشنلی ڈرین کرے اپنے شوہر کو, ہر بات پہ اس کو اتنی کڑوی باتیں سنائے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ جب بھی میں گھر آؤں گا تو میں خاموش ہی رہوں گا, میں نہیں بولوں گا, بولنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, بات کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے, بس اس کے سامنے ظاہری طور پہ ہاں 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 کرتے رہو اور ویسے وہی کرو جو تمہارا دل چاہتا ہے. یہ بھی درست رویہ نہیں ہے. یہاں پہ بھی مجھے تکلیف ہو رہی ہوتی ہے کہ اس عورت کو کیوں نہیں وہ سمجھا پاتا کہ لیٹس گو, لیٹس لرن سم تھنگ. اچھا ہم کسی کے پاس کوچنگ کے لیے نہیں جانا چاہتے, آن لائن اتنا مٹیریل موجود ہے جس کو ہم مل کے پڑھیں, سمجھیں اور اپنے مسائل کو حل کرنے کی طرف جائیں. اگر ہم اپنے آپ کو اتنا انٹیلیجنٹ سمجھتے ہیں تو ہم کیوں نہیں اپنا فیوچر پلان اکٹھے مل کر بنا سکتے. کیوں نہیں ہم اپنے بارے میں یہ سوچ سکتے کہ ہم ایک دوسرے کے لیے بیسٹ سپورٹ کیسے بنیں. کیونکہ اس زندگی میں تو ہمارے سامنے ہر وقت چیلنجز آنے ہیں, ہر وقت ایسی سچویشنز آنی ہیں جہاں ہمارے قدم لڑکھڑا جائیں گے اور زلزلے ہوں گے, آندھی ہے, طوفان ہے, جو کہ ہم سے مینیج نہیں ہو رہا ہوگا وہ مسئلہ. تو ہمیں اپنے اس فیوچر کے لیے کچھ پلاننگ کرنی ہے, اپنے آپ کو سمجھنا ہے, اپنے فیوچر کو سمجھنا ہے, اور جب ہم اس کھڑکی سے جھانکیں گے پھر ہی تو مسئلے حل ہوں گے. تو کیا کرنا ہے, تھوڑا سا جو میں نے آپ کو ٹرمز بتائی ہیں پہلے ان کو ڈیفائن کر کے دیکھ لیتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ شادی شدہ زندگی میں ریزیلینس ہونی چاہیے اور اڈیپٹیبلٹی ہونی چاہیے. تو یہ ریزیلینس کیا چیز ہوتی ہے؟ ریزیلینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کی زندگی میں بہت کوئی مشکل وقت آ جائے. اب یہ مشکل وقت کسی بھی سٹیج پہ ہو سکتا ہے, آپ نے پہلے دیکھا, بعد میں دیکھا, لیکن جب وہ مشکل وقت آتا ہے, اس مشکل وقت میں آپ نیچے گر گئے, ٹوٹ گئے, پریشان ہو گئے, آپ کی پرسنالٹی شیٹر ہو گئی, آپ کو بہت مشکلات سہنی پڑی, لیکن آپ نے پھر اپنے آپ کو سنبھال لیا, آپ باؤنس بیک کیے. جیسے ایک ٹینس بال جب ہم اس کو نیچے پھینکتے ہیں تو وہ واپس اٹھتا ہے, اور جتنی زور سے پھینکتے ہیں اتنی زور سے واپس آتا ہے اور اتنا اونچا جاتا ہے. تو باؤنس بیک کرنے کی یہ کوالٹی کہ جب میری زندگی میں کوئی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے, وہ اس کے بعد میں نے اپنے آپ کو کیسے ٹھیک کرنا ہے, کیسے کھڑا کرنا ہے. اور اس کے لیے انسان کے اندر یہ کمٹمنٹ ہو کہ زندگی میں اتار چڑھاؤ ہوتے رہتے ہیں, شادی نہیں ٹوٹنی چاہیے. شادی کو بچانے کے لیے میں نے صحیح پرنسپلڈ اپروچ, اصولوں والی زندگی گزارنی ہے. اصولوں کے مطابق میں نے تمام معاملات اپنے لے کے چلنے ہیں. اور اس کا مطلب ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سے مسئلے مسائل آ سکتے ہیں, جیسے کبھی کبھی پیسوں کا مسئلہ ہوگا, فائنینشیل سٹریس آ جائے گا, کبھی کسی کی صحت کا, ہیلتھ کا مسئلہ ہو سکتا ہے, کبھی کوئی لڑائی جھگڑا فساد ہو سکتا ہے. اور ایسے تمام مسائل میں ڈر ہوتا ہے کہ یہ رشتہ جو کہ بہت ہی نازک سا ہے یہ ٹوٹ نہ جائے. لیکن ریزیلینٹ انسان کیا کہتا ہے, دس از اپرچونٹی فار می ٹو گرو. جب بھی کوئی مجھے خاتون آ کر بہت ڈرتے ڈرتے کہتی ہے کہ میرا شوہر ایسا ہے, میں اپنی شادی شدہ زندگی سے بہت تھک بھی گئی ہوں, میں چھوڑنا بھی نہیں چاہتی, میں کیا کروں, تو میں ان کو کہتی ہوں سب سے پہلے اپنا یہ ڈر نکال دیں. کیا مطلب, کیسے ڈر نکال دوں؟ دیکھیں اگر اس نے مجھے چھوڑ دیا, میرے 3-4 چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, میں کدھر جاؤں گی, میں کس کے پاس رہوں گی؟ اوہو, ڈر نکال دیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اس نے چھوڑنا ہے نا تو اس نے آپ کو 7 سال ذلیل کرنے کے بعد چھوڑنا ہے. تو آپ سب سے پہلے سوچ لیں, اچھا اگر اس نے کل مجھے گھر سے نکال دیا
تو میں کیا کروں گی، میں پڑھی لکھی ہوں میں جاب کر لوں گی، میں پڑھی لکھی نہیں ہوں تو میں اس طرح سے پیسہ کما سکتی ہوں، میں اس کے گھر میں جاؤں گی اور بچے میرے اس طرح سے رہیں گے، ان کی کسٹڈی کا کیا ہوگا، ساری باتیں سوچ لیں، ساری باتیں سوچ لیں، ڈر نکل گیا۔ اب ڈر نکل گیا تو اب کیا کرنا ہے، فوکس کس بات پہ کرنا ہے، میں نے تو اپنا گھر بچانا ہے، میں تو ریزیلینٹ انسان ہوں، میں نے تو اپنے گھر کو بکھرنے سے بچانا ہے۔ اچھا تو پھر کیا کرنا ہوگا، کیونکہ اب ڈر نہیں ہے نا، تو آپ جب ڈر سے نکل جاتے ہیں، خوف آپ کی زندگی میں اس طرح کا نہیں رہتا، اب آپ صحیح کام کرتے ہیں۔ ایک جملہ میں نے کہیں پڑھا تھا، وی کریٹ وٹ وی فیئر۔ آپ کو پتہ ہے جب ہم جس چیز سے ڈر رہے ہوتے ہیں، مثلاً آپ ڈر رہے ہیں کہ لڑائی نہ ہو، اس دن آپ سے ایسے بلنڈرز ہوتے ہیں کہ ضرور لڑائی ہو جاتی ہے، آپ کہتے ہیں مجھے سمجھ ہی نہیں آئی، میں تو صبح سے سوچ رہی تھی کہ لڑائی نہ ہو، لیکن جس دن آپ سوچیں گے کیوں لڑائی ہوگی بھائی، میں نے وہ کام ہی نہیں کرنا، اور اگر لڑائی ہوئی بھی، میرے ہسبینڈ کو کوئی بات اچھی نہیں لگی، ہسبینڈ سوچے وائف کو کوئی بات اچھی نہیں لگی، تو مجھے طریقہ آنا چاہیے نا کہ کانفلکٹس کو مینیج کیسے کیا جاتا ہے، اور اگر میں نے صحیح طریقے سے اس مسئلے کو حل کرنے کی کوشش کی تو انشاءاللہ پھر آسانی ہو جائے گی۔ تو یہ ہے ریزیلینس کہ ہم نے باؤنس بیک کرنا ہے، ہم نے اکٹھے رہنا ہے، ہم نے میرج کو ورکیبل بنانا ہے، اگر کبھی کوئی ناراضگی بھی ہو گئی ہے تو کوئی بات نہیں، ناراضگی کے بعد صلح ہو جائے گی، جب صلح ہوگی تو تعلق پھر اچھا ہو جائے گا۔ انگریزوں نے اس کو ٹراما بانڈنگ کا نام دے دیا، ہم کیوں ٹراما بانڈنگ والے ریلیشن شپ میں جائیں، ہم کیوں نہ ریزیلینٹ بانڈنگ والے ریلیشن شپ میں جائیں کہ اگر کوئی مسئلہ ہوا بھی ہے اس کو حل کرتے ہوئے آگے بڑھنا ہے، اس کو پیٹرن نہیں بننے دینا۔ دوسرا جو مین ٹارگٹ ہمارا ہے فیوچر کے لیے وہ ہے اڈیپٹیبلٹی، یعنی آپ کے اندر ولنگنیس ہو کہ آپ نے اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنا ہے۔ آپ جہاں پہ بھی رہ رہے ہیں، سرکمسٹانسز ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں، رولز چینج ہو جاتے ہیں، ایکسپیکٹیشنز چینج ہو جاتی ہیں، زندگی کے مختلف مراحل میں ہماری عادات مختلف طرح کی ہو جاتی ہیں، یعنی آپ جب نیولی ویڈ ہیں، نئی نئی شادی ہوئی ہے، پھر آپ کے بچے ہو گئے ہیں، کچھ لوگ کام کر رہے ہیں، کچھ لوگ بعد میں ریٹائر ہو گئے ہیں، تو وہاں پہ مختلف مراحل پہ مختلف قسم کے سینیریوز سے آپ کا واسطہ پڑتا رہتا ہے، اور یہ سب کو پتہ بھی ہونا چاہیے اور یہ بھی طریقہ آنا چاہیے کہ اس سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ تھوڑا سا میں کیٹیگرائز کروں گی یہاں پہ کہ ہر سٹیج پہ شادی کے بعد کیا کیا چیلنجز آ سکتے ہیں۔ جیسے جب ابتدائی شادی ہوتی ہے تو پہلے جو 5 سال ہوتے ہیں اس میں آپ مشکل سے آپس میں ایک دوسرے کی پرسنالٹیز کو انڈرسٹینڈ کر کے ایڈجسٹ ہوتے ہیں، آپ کی عادات مختلف ہوتی ہیں، اور اس پہ ہمیں بڑی ڈس اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے کہ ہم دونوں نا بہت ڈفرینٹ ہیں، تو میں ان کو کہتی ہوں اللہ کا شکر کریں آپ ڈفرینٹ ہیں۔ اگر آپ دونوں ایک جیسے ہوتے تو آپ کے بچوں کو تو ایکسٹریم بیہیویئرز کا مسئلہ ہو جاتا نا، یعنی دونوں کنجوس ہیں تو آپ کے بچوں کا کیا بنتا، اور دونوں شاہ خرچ ہیں تو پھر کیا بنتا، دونوں چیخ رہے ہیں تو آپ کے بچوں کا کیا بنتا، دونوں نرم مزاج ہیں تو پھر بھی آپ کے بچوں کا کیا بنتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بیلنس کے ساتھ اس طرح پیدا کیا، خود جوڑیاں ہماری بنا دی ہیں تاکہ ہماری عادات فرق ہوں اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ ٹالرنس کے ساتھ صبر کے ساتھ رہنا سیکھیں۔ اسی طرح سے شادی کے شروع میں ان لاز سے ڈیل کرنا، ان کے ساتھ ایڈجسٹ ہونا، پھر یہ کہ جب شادی ہوتی ہے اس پہ آپ جتنے مرضی پیسے لگا لیتے ہیں، وہ سارا پیسہ تو ماں باپ دے رہے ہوتے ہیں، گھر والے دے رہے ہوتے ہیں، فیملی ممبرس کر رہے ہیں۔ اس کے بعد ہم گراؤنڈ ریئلٹی پہ آتے ہیں کہ ہیں یہ جو میرا میاں ہے جس کو میں بہت امیر سمجھ رہی تھی، بڑی گرینڈ شادی ہوئی تھی، یہ تو اس کے پاس تو بہت تھوڑے پیسے ہیں، یہ تو روز مجھے کنجوسی کا درس دیتا ہے، یہاں پیسے بچاؤ یہاں پیسے بچاؤ۔ ہم بھول گئے ہیں کہ ہی از اے بگنر۔ جیسے ہم اپنے ابا کی کہانیاں سن کے کتنے امپریس ہوتے ہیں کہ یو نو مائی ڈیڈ ہی از اے سیلف میڈ مین، ہی اسٹارٹیڈ فرام زیرو، انہوں نے ایسے اسٹارٹ کیا تھا، وہ شروع میں ایسے تھے، وہ یہ کام کرتے تھے۔ لیکن ہم میاں سے اپنے کیا ایکسپیکٹ کریں کہ بھئی تم کیوں زیرو ہو، تمہیں تو ہیرو ہونا چاہیے، تمہارے پاس تو اتنا پیسہ ہونا چاہیے اور تم خوب آگے سے آگے چل رہے ہو، جو کہ پاسبل نہیں ہوتا۔ پھر ہم آ جاتے ہیں مڈل ایئرز پہ شادی کے، جو کہ 5 سے 15 سال کی عمر ہوتی ہے، یعنی آپ کی شادی کو 5 سال ہو چکے ہیں یا اس سے آگے تک چلے جائیں تو 15 سال۔ اب یہاں پہ بچے ہیں، آپ بچوں کو پالنے میں لگے ہوئے ہیں، بچوں کی مختلف عمریں ہیں، اور کسی کے 2 ہیں کسی کے 4 ہیں، ساتھ ساتھ آپ کام کو بیلنس کر رہے ہیں، شوہر جو ہے وہ باہر جا رہا ہے کام کر رہا ہے، اور اگر دونوں کام کر رہے ہیں تو پھر وہ پیرنٹنگ بھی کر رہے ہیں، ساتھ ساتھ بچوں کو بھی دیکھ رہے ہیں، یا یہ کہ جب وہ گھر آ رہا ہے شوہر تو پھر اب اس نے کیا رسپانسبلٹیز دینی ہے، جب شوہر نہیں ہے تو بیوی نے کیا کچھ کرنا ہے۔
کریئر کے پریشرز بہت زیادہ ہوتے ہیں، اور اب آپ کو یہ بھی احساس ہوتا ہے کہ بھی سیونگ بھی کرنی ہے، بچوں کے بہت خرچے ہیں، ان کو اسکول ہے، ان کی پڑھائی ہے، ان کی ایجوکیشن ہے، ان کا فیوچر ہے۔ اب یہاں پہ جو ایموشنل ڈرفٹ آ جاتا ہے، یعنی اتنے ہم بہت سارے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں کہ سمجھیں ہم دو کنارے بن جاتے ہیں اور درمیان میں ایک کوئی ٹریک چل رہا ہے اور جس کو ہم بس تیزی تیزی سے بس وقت گزار رہے ہوتے ہیں۔ یہاں پہ کمیونیکیشن جو ہوتا ہے وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر کوئی اس وقت سیشن سن رہا ہے جس کی ارلی ایئرز ہیں شادی کے، اب اس کے چیلنجز اور ہیں اور اس کی گروتھ میں اس نے آگے دیکھنا ہے کہ بھی آگے کیا آنے والا ہے، اور جو مڈ ایئرز میں آ گیا ہے اب اس نے اس سے آگے دیکھنا ہے، کون سے ایئرز پہ، لیٹر ایئرز پہ آ جانا ہے جب شادی کو 15 سے زیادہ سال ہو چکے ہیں، 15+ ایئرز ہو گئے میں۔